وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ولید شاہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر آپ اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیں گے؟ جی, میرا نام سید عمیر بادشاہ ہے اور میں 2013 میں ڈائریکٹ ایز اے کمانڈو سلیکٹ ہوں ایس ایچ جی میں. سر کتنا عرصہ ہو گیا ٹریننگ برانچ میں آپ کی؟ مجھے زیادہ عرصہ جب سے میں اپوائنٹ ہوا ہوں, زیادہ تر حصہ میرا ٹریننگ سینٹر میں ہی رہا ہے. ہمارے ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود میمن صاحب نے مجھے ٹریننگ کی فرائض سر انجام دینے کو کہا. ٹھیک. سر ٹریننگ برانچ میں کتنا عرصہ ہوا تقریباً آپ کو؟ میں نے جیسے ولید شاہ, میں نے آپ کو کہا بھی کہ میں زیادہ تر 2013 سے جب اپوائنٹ ہوا ہوں تو ٹریننگ سینٹر میں رہا ہوں, کیونکہ میں مارشل آرٹسٹ تھا. پھر میں نے کورسز کی انٹر ٹیررزم وغیرہ. تو اس کے بعد مجھے میرا سالانِ بالا بالخصوص ڈاکٹر مقصود میمن صاحب نے مجھے ٹریننگ سینٹر کا ہی کہا ہے اور میں وہیں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. سر آپ نے کون کون سے کورسز کیے ہیں؟ کورسز تو میں نے کافی سارے کیے, لیکن جو میرے لائف کا سب سے بہترین کورس رہا تو ہمارے یہاں سینٹر میں ایس ایس جی کی کوالیفائی زرار کمپنی آئی تھی, ان سے میں 3 مہینے کا کورس کیا تھا, جس سے میں کافی انسپائر ہوا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں نے بہت کچھ اس میں سیکھا. سر کہاں یہاں رضاک آباد میں ہوا تھا؟ جی, رضاک آباد میں ہوا تھا, وہ بھی رضاک آباد میں ہی ہوا. سر آپ کو تو معلوم ہو رضاک آباد کے بارے میں ایک چیز فیمس ہے کہ انڈیا نے ایک اپیل دائر کی تھی عالمی عدالت میں, ایک وقت میں 90s کا دور تھا وہ, کہ بھئی ایک ٹریننگ سینٹر ایسا ہے رضاک آباد جہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ دماغی طور پہ نارمل نہیں ہوتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو دیکھیں, جو آپ کے اپوزٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈے تو کرتے ہیں. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ رضاک آباد ٹریننگ سینٹر ایسا کمانڈو ٹریننگ سینٹر ہے اور کہ اس میں اس طرح کے کمانڈوز تیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں اور دشمن کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. جی سر. سر آپ کا جو یہ آفیسر ہے, لوگ یا تو کنفو کرتے ہیں یا تو کراٹے کرتے ہیں, آپ کا جو بیسک ایشو ہے وہ مکس مارشل آرٹ ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹائل ہے وہ چائنیز وہ آپ کاپی کرتے ہیں اور اس میں کنفو مطلب کک باکسنگ مکس ہے, جیسے MMA وغیرہ میں جو معاملات ہوتے ہیں. تو سر یہ شوق آپ کو کس عمر میں پڑا؟ یہ میرے بڑے بھائی سید دلیر شاہ وہ ہیں, تو وہ مارشل آرٹسٹ تھے, مارشل آرٹ کیا کرتے تھے. ایک چھوٹا سا تھا جسے مونٹیسوری کے بچے ہوتے ہیں, وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے, تو اسی وقت سے مجھے شوق تھا اور انہوں نے مجھے ایڈمیشن دلائی تھی. میں مطلب گھر والوں کی سپورٹ سے میں یہ سیکھ رہا تھا. سر آپ کے والد صاحب بھی؟ میرے والد صاحب آرمی کے مطلب اسپورٹس مین تھے, باکسر تھے. باکسنگ مجھے میرے والد صاحب نے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, سکھائی تھی اور وہ ایک بہترین باکسر تھے اور باکسنگ کے حوالے سے اس نے مجھے بہت زیادہ نالج دی. سر آپ کا ابتدائی کلب کون سا تھا کراچی میں؟ کراچی میں حضرت اکبر شاؤدین کنفو اکیڈمی سے میں تعلق رکھتا ہوں. انہیں میں اسٹارٹ سر مطلب کہ کنٹینیو رکھا آپ نے بچپن سے یہ؟ پھر میں نے کنٹینیو رکھا اچھے ابھی تک, کیونکہ جب اگر آپ ایک اسپورٹس, یہ بھی ایک اسپورٹس ہی, تو جیسے اسپورٹس کے کیڑا اس کو کہتے نہیں مرتا, تو یہ بھی ایک اسپورٹس ہی اور یہ آپ کو بڑھاپے تک کرنا پڑتا ہے اور یہ اچھا بھی رہتا ہے, اس سے انسان فٹ رہتا ہے اور میرا یہی مشورہ کہ کرنا چاہیے. سر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان پروفیشنل ہے, تو اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں, میں خود پوسٹ کر رہا ہوں سر یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے اندر, تو سر آپ کو ایسا لگتا ہے ان فیوچر ہمارا کوئی معاملات چینج ہوں گے اس میں؟ نہیں, الحمدللہ جب سے ہمارا یہ یونٹ ایس ایس سی بنا ہے تو اس میں ہمارے سب سے پہلے تھینکس ٹو اللہ, اور اس کے بعد ہمارے ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود میمن صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنے ایلیٹ کلاس کے کورسز کروائے, جوانوں کو اس طرح کے کورسز وغیرہ کرائیں, اس طرح سے پروفیشنل طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ان کو. ایون کہ ہم لوگ باہر سے بھی کورسز کر کے آتے ہیں, صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. پاکستان میں کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس نہ جائیں سمپلس کے, اور الحمدللہ بھی یہ ہمارا ایک نیا ٹریننگ سینٹر ہے چوپنڈی, جس کو ہم لوگ بہت ہی پروفیشنل انسٹرکٹرز ہیں یہاں پر, اور بڑے آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. یہاں آفیسرس بھی آتے ہیں, سب انسپیکٹر رینک کے بھی لوگ آتے ہیں اور بہت انسپائر ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہ ابھی اس پیج میں بھی ایک انسپیکٹر رینک کا آدمی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرے اپنے 25 سال سروس میں اتنا بہترین کوئی کورس نہیں دیکھا اور اس طرح کے اساتذہ کبھی نہیں دیکھا. سر واقعی میں یہ بات تو کلیئر ہے کہ جس طرح کا پروفیشنلزم یہاں دیکھا گیا ہے, تو میری سروس کو بھی سر 13, 14, 15 سال ہو گئے, تو میں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے باہر. اور یہاں پہ جیسا آپ کا ڈسپلن ہے, مین چیز ڈسپلن سر, اور اس پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے, اور آپ لوگوں کا رویہ بھی بڑا پولائٹ ہے.
ایسا دیکھا جائے کمانڈو سینٹر. تو سر میں نے اکثر یہاں پہ دیکھا کہ آپ کی ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ آپ اسلامک تجویز دیتے ہیں اس کو. جیسے آپ جب رننگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ حق کو اللہ کے نعرے آپ چلا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ جو آپ کی باکسنگ پنچ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا. تو سر اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کی؟ سید ولید شاہ دیکھیں, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ. تو بینگ مسلم ہم لوگ میں جو ایک جذبہ, جو ایک جنون ہمارے اندر اللہ آتا ہے تو وہ اللہ کے نام سے آتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے روحانی کی تربیت کرتے ہیں. اگر ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے وہ اسلام اس میں نہ ہو, اس میں اسلام کے حوالے سے اس میں کوئی شعور نہ ہو, تو اس کا جتنا بھی وہ پروفیشنل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے فضول ہے. حیدرآباد میں ہماری فرینڈ تھے, تو انہوں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے اکثر جو یہ پریکٹس ہوتی ہے کنفو اور کراٹے کی مکس مارشل آرٹ کی جو ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے. تو لوگ اتنی محنت نہیں کرتے. ڈرائی پریکٹس میں کک لینا اور اس کے بعد اسٹانس لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے فل تیاری کر کے رکھی ہوئی ہوتی تھی اور آپ ڈرائی کے بجائے ہارڈ پریکٹس پہ آتے تھے. تو ڈرائی پریکٹس ہوتی تھی نہیں, یہ جہاں تک ابھی بعد میں, وہ تو ہم جب شروع میں چھوٹے تھے, یہ میرے خیال میں چوٹی میں تھا یہ واقعہ اس وقت ہے. تو ہمارے انسٹرکٹرز ہمیں تھوڑا سا پولائٹلی لے کے چل رہے ہوتے تھے, طریقے کے ساتھ, تھوڑے پروفیشنل طریقے سے لے کے چلتے تھے. تو میں چوری چھپے اپنے بھائی کے بیک پہ ایکسرسائز وہی والے سارے کیا کرتا تھا جو ایک بڑے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو جب میری رنگ فائٹ جو کلاس میں ہی ہوتی ہے, اپنے فرینڈلی فائٹ ہوتے ہیں, اس میں جب میری فائٹ ہوئی اپنے اپوننٹس سے, تو جب اس کے بعد معلوم پڑا, میرے خود ہی اپنے منہ سے نکل گیا اپنے استاد کے سامنے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پراپر اپنے نیز اور اپنے نیکلس وغیرہ کا خیال رکھا کریں, اور بیکس پر ایکسرسائز کریں بھی تو انفلوئنس وغیرہ لے کے کیا کریں. سر ہم نے کراچی پولیس میں دیکھا کہ 2 دھڑے جیسے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سیکورٹی ڈویژن کو دیکھیں گے اور آپ ڈسٹرکٹ ڈویژن کو دیکھیں گے, تو یہ 2 الگ الگ لیئرز ہیں. اس میں لیئر سے مراد ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں سر وہ نارمل لوگ یوز کرتے ہیں لسی پولیس, تو مطلب تھوڑے اوور ویٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے آپ کو پروفیشنلزم سکھائی جاتی ہے ہر چیز میں. آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے, اگلے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, آپ کیا کریں گے اگر بام ڈیل کا کوئی چکر ہوگا, کیونکہ آپ تو سبجیکٹ پڑھائی نہیں ہے ہمیں. تو سر اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں سید ولید شاہ, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہم یہاں آ کے ناظرین کے سامنے بالکل کھل کے نہیں کر سکتے. وہ سر جس لبے لباب کی جیسے پروفیشنلزم ایک بندہ ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے افسران بالا, میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بالکل ہمارے لیے کاوش ہے, یہ کوشش ہے کہ وہ اس پورے سندھ پولیس کو ایسے سانچے میں ڈال دے کہ تمام کی تمام ایک انٹرنیشنل پولیس کی طرح لک ہو اس کی, اور یہ اسی طرح کام کرے. اور الحمدللہ کافی کام ہو بھی چکا ہے. ہمارا جو ایس ایس یو ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ان لڑکوں کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا چلنا پھرنا, ان کی جو گیٹ اپ ہوتی ہے, ان کی وردیاں, ان کے ویپن, اسپیشل ویپن ہوتے ہیں, فورس وغیرہ, یہ آپ نے باہر کسی پولیس کے ساتھ نہیں دیکھا. ایون کہ انٹرنیشنل پولیس بھی بہت کم یوز کرتی ہے, یہ اسواٹ ٹیمیں وغیرہ ان کی یوز کرتی ہے. اور ہمارے الحمدللہ ایس ایس یو میں یہ عام ٹائپ کے ویپن کے لائے جاتے ہیں الحمدللہ. اس پہ ہمیں پراؤڈ بھی ہے. سر 2014 میں میری پوسٹنگ سوچا ہے کہ ہیلتھ اینڈ ڈیفینس, تو آپ ہیلتھ پہ جو ہے تھوڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس پہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے جو نئے ٹرینیز آتے ہیں, کسی گھٹنے میں پرابلم ہے, کمر میں پرابلم ہے, رننگ میں کوئی ایشو ہے, یا پھر ان کے جو بزرگ ہیں ان کو جی, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. تو میں نے چاہا کہ میں کچھ اس طرح کی چیزیں ان کو سکھاؤں, کیونکہ ہم لوگ کو بچپن سے جب ہم لوگ کو رنگ انجریز ہوتی تھی, ہمیں انسٹرکٹر اس طرح, ہمارے استاد صاحبان ہمیں اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ وہ اسی ٹائم ہم لوگ سیٹ ہو جاتے تھے, کافی اچھا فیل کرتے تھے, اور کچھ ہی بار کرنے کے بعد ہم لوگ سیٹ ہو جاتے تھے. تو میں کوئی مطلب ڈگری ہولڈر فزیوتھراپسٹ یا میں نیوٹریشن نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ ان کاموں میں مجھے کافی عبور حاصل ہے, کیونکہ بچپن سے ہی ہیلتھ کے حوالے سے کافی خیال رکھنا پڑتا ہے ایک مارشل آرٹسٹ کو, ایک فائٹر کو. تو ہمیں وہ چیزوں کا پتہ ہے. انشاءاللہ وہ چیزیں ساری میں ان کو بتاؤں گا, اور اس طرح کے ایکسرسائزز بتاؤں گا کہ وہ خوراک, وہ یہ کم خرچ بالا نشین, کیونکہ ہمارے حالات کا بھی آپ کو اچھے سے پتہ ہے. تو کم خرچ بالا نشین کے حساب سے میں ان کو چیزیں بتاؤں, اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہی جب ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ تو یہ بالکل فٹ رہیں گے. ماشاء اللہ. سر ابھی آپ لوگوں کو ایک ایونٹ ہوا تھا مارکہ حق کے نام سے, جی, 4th شوٹنگ کمپٹیشن تھی,
تو سر میں وہاں پہ دیکھا میں نے کہ وہاں تو وہی پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اور سویلینس نے بھی وہاں شمولیت کی ہوئی تھی اور انٹرسٹ بنایا ہوا تھا. اور سر میں نے وہاں فارنرس کو بھی دیکھا کہ وہ بھی آئے, شوٹنگ رینج پہ ٹائم دیا انہوں نے, بہت زبردست ایونٹ ہوا سر. اس کے بعد آپ ایک اسٹیج, ایک پریزنٹیشن ایک الگ قسم کی گئی سر. سید ولید, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی ہمارے اس ٹریننگ سینٹر کی ایک وہ ہے, ایک بڑی فتح ہے, ایک پہچان بن گئی الحمدللہ کہ فورتھ وہ تھا ہمارا ایونٹ تھا جو ہم لوگوں نے یہاں منعقد کیا, ہمارے ڈی آئی جی صاحب نے اور یہاں پورے اسٹاف نے کافی محنت کی اس میں, اور ہم الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کورس یہ ایونٹ ہوا تھا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا فارنرز بھی آئے تو اس میں سولین کی بھی ہے آپشن ہیں, اگر کوئی سول چاہے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے بالکل, وہ اپنا لائسنس والا ویپن لائے, ہم ان کو یہاں پہ ٹرین کرائیں گے, وہ ہمارے افسرانے بالا نے ان کے لیے الگ پروسیس رکھا ہوا ہے, وہ سسٹم بھی انشاءاللہ چلے گا اور چل رہا ہے. سول ابھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی لے کے چلیں گے, کیونکہ جب مضبوط قوم ہوگی تو ایک مضبوط پاکستان ہے. بالکل سر, آپ نے پچھلے واقعوں میں دیکھا ہوگا سر, اکثر جو ہے وہ بھیڑ والی جگہ پہ اسنیچنگ کے دوران اگر پولیس نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو وہ اکثر حقیر کو لگی ہے یا کسی چلتی گولی کو لگی ہے, تو اس سے ایک پروفیشنلزم آئے گی سر. جو لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہاں پر آئیں, پارٹیسپیٹ کریں, مقابلے میں اپنے آپ کو شو کریں اگر وہ کچھ ہے تو. بالکل ولید, یہ ہوائی فائرنگ کے بارے میں تو میں بالکل ہی میں ایک ہی رائے پکی کہ میں اس کے تو بالکل خلاف ہوں کہ ہوائی فائر تو بالکل بھی نہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ قانوناً بھی جرم ہے اور یہ آگے جا کے انسانیت کو بھی نقصان مل جاتا ہے اس سے, تو اس سے تو بالکل ہی اجتناب کریں لوگ, اس کے حق میں تو میں بالکل. تو سر اب آپ کی ویڈیوز آتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز, میری ویڈیوز آتی رہیں گی. مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا ولید, میں جیسے مجھے کوئی ٹائم ملے گا تو میں کوئی خاص قسم کی ویڈیو یا جو میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہوں اس حوالے سے میں ویڈیو بناؤں گا اور وہی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. سر میں نے دیکھا آج آپ ایک دوپہر میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایک جڑی بوٹی کے بارے میں بتا رہے تھے, تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو آپ نے اس کو بولا کہ یہ شوگر کی بہترین ہے بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے, تو آپ اس کو یوز کریں. تو سر یہ حکمت بھی ہے سر ساتھ. ظاہر بات ہے, بس جب اس فیلڈ میں آپ آئیں گے تو آپ کو ان سب چیزوں کے ساتھ ٹچ میں رہنا پڑے گا. میرے والد صاحب محترم اللہ ان کو جو نبی فردوس عالیہ مقام عطا فرمائے, وہ ایک بہترین قسم کے حکیم بھی تھے, اور کچھ دوست تھے میرے دوست احباب سے, پھر میں نے ان سے دوستی بنوائی کیونکہ مجھے شوق تھا حکمت کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں بھی میں لا کے سکھاؤں گا, اور کچھ میری اپنی سرچ تھی وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں سکھائیں گے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. سر ماشاء اللہ سر, بہت زبردست سینٹر ہے آپ لوگ کا ڈسپلین. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. تو مزہ آیا سر یہاں پہ کورس کر کے, تقریباً ہمارے کورس مکمل ہے, اور آپ کے ساتھ مل کے تو اور اچھا لگا سر انشاءاللہ. اور سر آپ کی ویڈیوز کا انتظار ہوگا ہمیں. جی بالکل انشاءاللہ العزیز ولید, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ ایسا دیں اپنے چینل پہ کہ جس سے ہمارے ملک پاکستان کو اور ہمارے امت مسلموں کو فائدہ ہی ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سر.